بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ عید کے دوسرے دن 2 شوال جمعرات کے دن خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 2 شوال جمعرات کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آج 2 شوال جمعرات کے دن میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو وہ آج وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوئی ہوں، جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج جمعرات کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج کا خاص وظیفہ رب کریم کا نام اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ وہ نام ہے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھی راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج جمعرات کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی زندگی ہے، موت نہیں آئی، تو لہٰذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آج جو وقت اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ اگر آج آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اے اللہ والو، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت گزر جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے کہ اتنی تیزی سے رمضان کا مہینہ گزر گیا، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی رمضان کے مہینے کا چاند نظر آیا تھا اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ رمضان اتنی تیزی سے گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے ہیں، بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 2 شوال جمعرات کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں، گاڑی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو شوال کی 2 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وظیفہ چند منٹ کا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آپ آج تھوڑا سا وقت نکال کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دیں، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، آپ نے جو کرنا ہو بعد میں کر لیں، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، بس اتنا سمجھ لینا ہے آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 2 شوال جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، آپ ادھر یہ پڑھتے جائیں گے، اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل پورے دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی امی جی، یا آپ نماز والا درود، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آج آپ رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے
اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا نام ہے، رب کی صفات ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کا ایسا نام ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے تو بااختیار سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب رب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا میں ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں 2 شوال جمعرات کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل اور بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی 11,000 حاجت کو لے کر بیٹھیں گے تو حاجت غیب کے طریقے سے پوری ہو۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہوں گی۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے اور بے اولادی کو صاحب اولادی میں بدلنا چاہتا ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورہ کوثر کو آج کے دن پڑھ لیں، انشاءاللہ غنی ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سورت کو خزانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس خاص عمل کو اس خاص دن میں خاص نیت کر کے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مطابق پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار آسانیاں فرما دیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا نواز دیں گے، یقین کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ بھی رب کی عظمت سے، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے، سورہ کوثر کے یہ وظیفہ لازمی کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے آپ لوگوں نے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یہ نام اللہ رب العزت کے ایسے نام ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کس طرح کامیابیوں سے آپ کو نوازتا ہے، رب کی مدد کس طرح سے آتی ہے۔ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کریں گے، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے رب کے نظارے خود دیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتاح کو پڑھتے دوران رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے۔ وہ بندہ یا فتاح پڑھے گا، اسے پکارے گا، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ اللہ پاک سے جو بھی نیک حاجت لے کر بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ بالخصوص آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آج وقت ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک کی ذات دینے کو تیار ہے۔ آپ لوگوں نے بس اپنی جھولیاں بھر بھر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے رحمتیں برکتیں مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔
جب آپ نے یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، ان کے آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، پھر آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق اور برکت میں وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔